تیرے ساری ہوا پھیر جاؤں گا، میں دور کرنے محل کی اندھیر جاؤں گا، میں دور کرنے محل کی اندھیر جاؤں گا۔ دستار بندی کے جلسے سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق لینا چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اور آپ کو نیک اولاد سے نوازا ہے، خوبصورت اولاد سے نوازا ہے، ہم اپنی اولادوں میں سے کسی ایک اولاد کو مدرسے کی تعلیم کے لیے چن لیں۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف مدرسے کی تعلیم نہیں چاہیے، ساتھ ساتھ دوسری تعلیم بھی چاہیے۔ اللہ کے نبی کا زمانہ ہے، صفہ درسگاہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دن رات نبی کے پاس رہ کر قرآن کریم کو سیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ سے یہ نہیں فرمایا اے ابو ہریرہ تم صرف اسی مسجد میں آ کر بیٹھ کر قرآن کریم کیوں سیکھ رہے ہو؟ تمہیں تو چاہیے کہ دوسرا علم بھی سیکھو، ہنر بھی سیکھو۔ اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ سے نہیں فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک کی حالت میں بھی، ایسی حالت میں کہ دو تین دن تک کھانا نصیب نہیں ہوتا، اس بھوک کی حالت میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کو سیکھ رہے ہیں۔ دوسرا کوئی ہنر نہیں ہے، دوسرا کوئی پیشہ نہیں ہے۔ یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ کوئی ماں اور کوئی باپ اگر اپنے اولاد کو صرف مدرسے میں داخل کراتا ہے، قرآن کریم کی تعلیم دلواتا ہے، احادیث نبوی کی تعلیم دلواتا ہے، تو در حقیقت وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت کو زندہ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن سب سے پہلی تعلیم یہ عربی کی تعلیم، اسلامی تعلیم ہونی چاہیے۔ آپ اور ہم آج جس زمانے میں جی رہے ہیں، جس زمانے میں سانس لے رہے ہیں، یہ بڑا پرخطر زمانہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے خطاب فرمایا، فجر کے بعد خطاب فرمایا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، ظہر کے بعد خطاب فرمایا، عصر کی نماز پڑھائی، عصر کے بعد خطاب فرمایا، مغرب کی نماز پڑھائی، پھر مغرب کے بعد خطاب فرمایا، عشاء تک خطاب چلتے رہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دن کی تقریر میں، پورے دن کے خطاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت پیش آنے والے فتنوں کا تذکرہ کر رہے تھے، قرب قیامت پیش آنے والی نشانیوں کو بتلا رہے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تقریر میں سے جس صحابی نے زیادہ یاد کر لیا ان فتنوں کو، ہم سب سے زیادہ عالم دین، بڑا عالم دین اس کو سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے میرے بھائیوں، اے میرے لوگوں سن لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت بہت قریب ہے۔ جس طرح یہ دو انگلی آپس میں ملے ہوئے ہیں، ان دو انگلیوں کے درمیان میں جو فاصلہ ہے، قیامت اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں کا ذکر فرمایا تھا، وہ سارے کے سارے فتنے آج
اس زمانے میں رونما ہو چکے ہیں، اور ہماری اور آپ کی پیشانی کے آنکھوں نے ان فتنوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور دیکھتے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ آج اللہ کے نبی کا بیان کردہ کوئی ایسا فتنہ نہیں ہے جو اس دنیا میں ظاہر نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں، آج اس موجودہ دور میں جو سب سے بڑا فتنہ اور جو سب سے بڑا گناہ کا کام ہو رہا ہے، وہ کام کیا ہے؟ وہ سب سے بڑا گناہ کا کام کون سا ہو رہا ہے؟ جو حرم شریف جیسی پوتر اور پاک جگہ میں بھی بیٹھ کر کرتا ہے، میرے بھائیوں، وہ گناہ کا کام نظر بازی کا کام ہے۔ آج سب سے زیادہ جو گناہ کا کام ہو رہا ہے وہ نظر بازی کا کام ہو رہا ہے۔ آج ہماری نظریں محفوظ نہیں ہے، ہمارے نوجوانوں کی نظریں محفوظ نہیں ہے، ہمارے ماں بہنوں کی نظریں محفوظ نہیں ہے۔ ہم اپنی نظروں سے 24 گھنٹہ گناہ میں ملوث ہیں، 24 گھنٹہ۔ آج کا انسان اپنے جیب میں موبائل رکھتا ہے اور موبائل کے اسکرین کو ٹچ کرتا ہے، یوٹیوب کھولتا ہے، فیس بک کھولتا ہے، اور ناچنے والی لڑکیاں ناچ رہی ہے۔ اپنی پیشانی کے آنکھوں سے ہم اس گندی تصویروں کو دیکھ رہے ہیں۔ آج کا انسان سڑک میں کھڑا ہو کر ہماری ماں بہنوں کو تکتے رہتا ہے، ماں بہنوں کو دیکھتے رہتا ہے۔ ہماری ماں بہنیں بے پردہ گھومتی نظر آتی ہیں اور ہمارے نوجوان اس کو تکتے نظر آتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا فتنہ، اور یہ سب سے بڑا فتنہ آج اس دنیا میں ہو رہا ہے، اس معاشرے میں ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ انسان، ہر وہ مسلمان جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے بھائیوں، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا آخری کلمہ جو زبان سے جاری ہو، اس کا آخری کلمہ جو مرتے وقت اس کے زبان سے جاری ہو، وہ لا الہ الا اللہ ہو۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں، علماء کرام فرماتے ہیں جو انسان نظر بازی کے گناہ میں ملوث رہتا ہے، اپنے نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا، اس انسان کو مرتے وقت لا الہ الا اللہ نصیب نہیں ہوتا، کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، آج کے اس جلسے سے ہم کو اور آپ کو یہ پیغام لے کر جانا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں، ہم اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں گے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت ہی قریب کی بات نہیں ہے بلکہ دور کی بات ہے، ترکی کی بات ہے، اور یہ بات پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم نے فرمائی ہے۔ میں نے ان سے سنا یوٹیوب کے ذریعے سے، وہ فرما رہے تھے کہ ترکی میں ایک مسجد تھی، مسجد پرانے زمانے کی بات ہے، اس وقت اذان تو دی جاتی تھی، اذان لاؤڈ اسپیکر سے نہیں دی جاتی بلکہ مسجد کے اوپر مینارے میں چڑھ کر مؤذن بلند آواز سے اذان کہتا تھا۔ اس ترکی کے مسجد کا مؤذن نوجوان تھا، چنانچہ وہ اذان دینے کے لیے اس مینارے کے اوپر چڑھتا ہے کہ ابھی اذان دینی ہے۔ جب مینارے کے اوپر چڑھ رہا ہے، اسی چڑھتے چڑھتے اس کی نظر سامنے گھر کے چھت پر پڑ جاتی ہے، سامنے کے گھر کے چھت پر نظر پڑ جاتی ہے، تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی اس گھر کے چھت کے اوپر کپڑا سکھا رہی ہے، کھڑی ہے۔ جب مؤذن صاحب کی نظر اس لڑکی پر پڑتی ہے، جم جاتی ہے،
اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو جاتا ہے، دل میں سوچنے لگتا ہے کہ ابھی اذان دینے میں وقت باقی ہے، یہ لڑکی مجھے پسند آ چکی ہے، کیوں نہ اس کے باپ سے ملا جائے اور اس سے شادی کی بات چیت کی جائے۔ چنانچہ وہ نیچے اترتا ہے اور اس گھر میں پہنچ کر دروازے کو دستک دیتا ہے۔ لڑکی کا باپ دروازہ کو کھولتا ہے، جب دروازہ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ مؤذن صاحب سامنے کھڑے ہیں، پوچھتا ہے کیا بات ہے، کس وجہ سے آنا ہوا ہے؟ فرماتا ہے کہ آپ کی بیٹی مجھے پسند آ چکی ہے اور میں اس کے رشتے کے لیے آپ سے درخواست کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ لڑکی کا باپ جواب دیتا ہے کہ اے مؤذن صاحب، بھلے آپ کی مسجد ہمارے گھر سے قریب ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا دھرم اور ہمارا دھرم الگ الگ ہے۔ آپ اسلام دھرم کو مانتے ہیں اور میں عیسائی دھرم کو مانتا ہوں۔ ہمارے دھرم میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ دوسرے دھرم کے لڑکے سے اپنی لڑکی کا بیاہ کیا جائے، اس لیے اگر آپ ہماری بچی سے، ہماری لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا دھرم تبدیل کرنا ہوگا، مسلمان سے عیسائی بننا ہوگا، پھر جا کر آپ میری لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں۔ مؤذن صاحب تھوڑی دیر سوچنے لگ جاتے ہیں، ایک طرف اس کی بیٹی ہے، دوسری طرف ایمان ہے، سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اتنی خوبصورت لڑکی ہے جس کو دیکھ کر میں فریفتہ ہو چکا ہوں، جس کو دیکھ کر میں دیوانہ ہو چکا ہوں، آج اگر میں اپنے ایمان کو تبدیل کر لیتا ہوں، عیسائی دھرم کو اپنا لیتا ہوں تو یہ خوبصورت لڑکی مجھے مل جائے گی۔ چنانچہ بلا سوچے سمجھے تھوڑی دیر غور فکر کرنے کے بعد لڑکی کے باپ کو جواب دیتا ہے کہ اگر آپ اس شرط پر اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ میں آپ کے دھرم کو اپناؤں تو میں آپ کے دھرم کو اپنانے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کے دھرم کو اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ وہ عیسائی بن جاتا ہے، اس کا باپ ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے چلیے اوپر منزل میں چلتے ہیں، ہم اپنی لڑکی سے آپ کی بات چیت کراتے ہیں، ہم اپنی بیوی سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ چنانچہ اوپر جانے کے لیے جو ہی کہتا ہے، چند سیڑھی چڑھتے ہی مؤذن صاحب کا پیر پھسلتا ہے اور پھسلتے ہی نیچے لڑھکتا ہے، لڑھکتے لڑھکتے اس کے سر پہ بڑی گہری چوٹ لگ جاتی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں وہ دنیا کو چھوڑ کر دار فانی کو چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی کچھ دیر پہلے وہ ایمان کی حالت میں تھا، ابھی کچھ دیر پہلے وہ مسلمان تھا، ابھی کچھ دیر پہلے وہ اذان دینے کے لیے جا رہا تھا، ابھی کچھ دیر پہلے حی علی الصلاۃ کی آواز اس کے زبان سے نکلنے والی تھی، ابھی کچھ دیر پہلے حی علی الفلاح کی آواز نکالنے والا تھا، لوگوں کو مسجد کی طرف بلانے والا تھا، لیکن ایک نگاہ اس کی غلط اس چھوکری پر پڑ جاتی ہے، اس لڑکی پر پڑ جاتی ہے، اس غلط نکاح پڑھنے کی وجہ سے، اس جرم کرنے کی وجہ سے یہ سزا اس کو دی جاتی ہے کہ اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ جو انسان جنتی تھا، جو مسلمان جنتی تھا، وہ مسلمان کو چھوڑ کر، اسلام دھرم کو چھوڑ کر عیسائی دھرم اپنا کر اپنے لیے جہنم کو مقدر کر لیتا ہے۔ ہم اور آپ نظر بازی کو معمولی گناہ سمجھ رہے ہیں، ہم اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکیوں کی تخلیق اسی وجہ سے کی ہے کہ نوجوان لڑکے کوچنگ جاتے ہوئے، اسکول جاتے ہوئے ان لڑکیوں کو تکتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہماری تخلیق اسی لیے فرمائی؟ کیا ہمارے بہنوں کی تخلیق اسی لیے فرمائی؟ میرے بھائیوں، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ آج اگر ہم اپنی نظر کی حفاظت نہیں کریں گے تو کوئی بعید
نہیں کہ ترکی کا وہ مؤذن عیسائی بن سکتا ہے. ہم اور آپ بھی مرتے وقت ہم اور آپ کو کلمہ نصیب نہیں ہو سکتا.